بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم نخرجكم طفلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کل کی مجلس میں نے اس آیت کی مکمل تلاوت کی مگر تشریح صرف ایک لفظ کی ہوئی. اب دوبارہ اس کی مکمل تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مکمل ہو جائے آج کی مجلس میں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے دین میں جھگڑا کر رہے ہیں، آخرت کے میدان اور آخرت کے حالات کا استحضار نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. ہم جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں آخری ایمانیات میں آخری بات کیا ہوتی ہے؟ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی میں ایمان لاتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ عقیدہ قطعی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. اس لیے اللہ اس پر دلائل دے رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر شک میں ہو تو دلائل سنو. فإنا خلقناکم من تراب، بس بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. کل میں نے عرض کیا تھا مٹی سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے. مٹی کے بعد پھر اس سے نطفت یا روح، ثم من نطفت، نطفے کی شکل بن گئی. تم میں سے ہر ایک کی، ہر انسان جو ہے وہ بننے سے پہلے نطفے کی شکل میں تھا. ثم من علقۃ، پھر نطفے سے گوشت کا لوتھڑا پڑا، گوشت خون کا لوتھڑا پڑا، نطفے سے خون بن گیا، گاڑھا خون بن گیا. ثم من مضغۃ، گوشت کا ٹکڑا بن گیا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے گوشت کا ٹکڑا بننے کے بعد پھر تمہاری یہ حالتیں بھی ہوتی ہیں کہ ایک حالت میں وہ مخلقہ اور ابھی شکل تیار کیا جا چکا ہوتا ہے، وغیر مخلقہ
یا ابھی اس کو شکل نہیں ملی ہوتی، آخر میں اللہ تعالیٰ شکل دیتا ہے۔ باب الایمان مشکات شریف جلد اول میں باب الایمان بالقدر میں حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ایک چلہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر ایک چلہ وہ گاڑھا خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر ایک چلہ وہ گوشت کا ٹکڑا بن کے رہتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، پھر اللہ اس کی شکل بناتا ہے۔ تو مخلقۃ وغیر مخلقۃ، ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شکل دیا ہوا ہوتا ہے، یا ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ وہ ابھی شکل نہیں دیا گیا ہوتا۔ یہ ساری حالتوں سے تم گزر کر آئے ہو، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، کوئی خود بخود پیدا نہیں ہوا، کوئی خود بخود زمین سے نہیں ہوگا، آسمان سے نہیں اترا، بلکہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا۔ انسان اپنی حقیقت میں غور کرے تو صحیح، اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، طفلا تمہارا بچپنا تھا، تم چھوٹے سے، طفل کا معنی چھوٹے سے، اور طفل کا اطلاق بلوغت سے پہلے تک ہوتا ہے، جب بلوغت ہو جائے تو پھر اس کو رجل بولنا شروع کرتے ہیں، رجال میں آ گیا، ورنہ وہ طفل ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہے اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے کان بنائے، والابصار تمہاری آنکھیں بنائی، والافئدہ تمہارے دل بنائے، کان آنکھیں دل، ایسے علم حاصل کرنا شروع ہوا آدمی، ورنہ کچھ بھی بالکل نہیں جانتا تھا۔ قلیلا ما تشکرون، تم شکر کرنے والے لوگ تھوڑے ہو۔ تو شکر گزاری کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جائے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر شک ہے، تمہیں اپنے پیدا کیے جانے پر شک ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ اگر پیدا کیے جانے میں شک نہیں ہے تو پھر ان مراحل کو ذہن میں لے آؤ کہ تمہیں مٹی سے لے کر اللہ نے گوشت کا ٹکڑے سے لے کر نطفہ، پھر خون گاڑا، گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر نقشہ تمہارا جا کر یہ تیار ہوا، پھر یہ نقشہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اکثر رہتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لاتا ہے۔ اپنی گزشتہ حالات کو دیکھو تو صحیح، اپنی مرضی سے تم نہیں پیدا ہوئے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تیرے مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ تو جو اپنی حقیقت میں غور کر لے کہ اس میں میرا کوئی بس نہیں، تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی اس کا شک دور ہو جائے گا۔ اس میں ذرا غور کرے، اور پھر اللہ کی مرضی سے ہے کہ اللہ تمہیں پیدا کرے نہ کرے۔ کتنے بچے ہیں جو پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں لایا تو جس اللہ کی مرضی سے یہ مراحل گزرے، اور جس اللہ کی قدرت کامل اتنی ہے، وہی اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے پاس حاضری ہوگی، قیامت ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے احکام کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل ایماندار بنائے۔ انشاءاللہ باقی وضاحت پھر اگلی مجلس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا